Assalamu alaikum viewers, my name is Ahmed Malik and welcome to our very first episode of My Zameen podcast. We're very excited to bring this to you and at last I have with us Mr. Jawad Wine. ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹول کے بارے میں, ایک ایسی اپرچونٹی کے بارے میں, ایک ایسی ریولوشنری پروڈکٹ کے بارے میں جو کہ آپ کو بہت انکریڈیبل فائدہ دے سکتی ہے اگر آپ اس کو صحیح سے سمجھ سکیں. سو پراپرٹی کی اگر بات کریں تو ہر بندہ خواہش رکھتا ہے, ہر انسان خواہش رکھتا ہے کہ ایسی ایک وہ پراپرٹی اون کر سکے, ایسی ایک پراپرٹی بائی کر سکے جو اس کو وہ لانگ ٹرم فائدہ دے. اور کیوں نہ کرے, کیونکہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو آپ کو بہت ہمیشہ ایک بہت اسٹرانگ ریٹرن دیتی ہے. ریئل اسٹیٹ ایک اسٹڈی, ایک اچھا ریٹرن دیتی ہے آپ کو جو کہ باقی کسی چیز میں نہیں آپ کو ملتا. اور اگر ہم بات کریں اس کی آفرنگ کی تو ویلیو اپریسیشن آپ کو ملتی ہے, کیپٹل گینز آپ کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ رینٹل ریٹرن جب اس میں ایڈ ہوتا ہے تو ایک کافی اچھا آپ کو ایک آئیڈیل سینیریو بن جاتا ہے آپ کو جو گینز آپ کو اوور آل ملتے ہیں. بٹ یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو ہم فیس کرتے ہیں جو کہ سب سے بڑا تو پیسہ, دا پرائس. مارکیٹ میں آپ جائیں تو آپ کو کروڑوں روپے کی پراپرٹی مل رہی ہے, کروڑ نہیں بھی تو ایک نارمل سی سوسائٹی کے اندر آپ کو فائل بھی اگر آپ لیں تو لاکھوں روپے کی ہوتی ہے. تو اب کریں تو کیا کریں. یہاں پر ایک پروڈکٹ آتی ہے جس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے ایٹ لینتھ, مائی زمین. بہت انٹرسٹنگ اپرچونٹی ہے اور کہتے ہیں کہ صرف اور صرف 10,000 روپے سے آپ وہ سارے بینیفٹس ریپ کر سکتے ہیں جو ایک بڑا انویسٹر کرتا ہے, جو کروڑوں روپے لگا کے وہ بینیفٹس انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے فرام آور ایکسپرٹ فرام مائی زمین, مسٹر جواد وائن. السلام علیکم جواد, کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام احمد, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, گڈ, الحمدللہ. ویلکم ٹو آور شو فرسٹ آف آل. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. جواد, مائی زمین کی کافی زیادہ ہم سن رہے ہیں آج کل. اٹس اے ویری نیو پروڈکٹ اور اٹ ول ڈیفینیٹلی ریولیوشنائز ہاؤ پراپرٹی از بین باٹ ان دا مارکیٹ. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ واٹ از مائی زمین ایگزیکٹلی. احمد, مائی زمین از اے ڈیجیٹل ریئل اسٹیٹ پلیٹ فارم جہاں سے آپ پراپرٹی بلاک بائی کر سکتے ہیں. اور یہ پراپرٹی بلاک پریمیم ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس کے ہوں گے اور جتنے بھی ہمارے ٹاپ ٹیئر ڈیولپرز ہیں ان ڈیولپر کی یہ پراپرٹی ہوگی اینڈ اس کو کوئی بھی بہت منیمم اماؤنٹ سے بائی کر سکتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے مینشن کیا 10,000, یس 10,000 سے آپ اس پراپرٹی بلاک کو بائی کر سکتے ہیں. اچھا, پراپرٹی بلاک جب آپ کہتے ہیں تو تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے میرے لیے. تو لائک پراپرٹی بلاک کیا ہے؟ کوئی لائک سی بلاک, ڈی بلاک, کسی پروجیکٹ کا ہے, کسی سوسائٹی کا ہے؟ کیا پراپرٹی بلاک سے کیا مراد آپ کا؟ احمد, یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ڈفرینٹ سوسائٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈفرینٹ بلاکس ہوتے ہیں, اے بلاک, بی بلاک, یا ڈفرینٹ نام کے ساتھ ان کے بلاکس کے نام رکھے جاتے ہیں. اٹس جسٹ اے ون اپارٹمنٹ جس کے ڈفرینٹ بلاکس کو ہم سیل کر رہے ہیں, اور جب وہ ڈفرینٹ بلاکس کو ہم لوگ دیں گے تو وہ ایک کانٹریکٹ بیسڈ ٹرانزیکشن ہوگی جس کی ایک کو آنرشپ ہوگی. جتنے لوگ وہ بلاک بائی کریں گے ان کے نام پہ ایک کو آنرشپ کا ہم ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ یا لیٹر ان کو ایشو کر دیں گے. سو اگر آپ ایک اپارٹمنٹ سیل کر رہے ہیں لائک تو اس کو آپ اسکوائر فٹ کی بیسس پہ کر رہے ہیں, بلاکس بنا رہے ہیں, کس بیسس پہ ہے یہ سارا کچھ؟ اچھا احمد, یہ اسکوائر فٹ میں نہیں ہے. ہر جو بلاک آپ بائی کریں گے یہ ریپرزینٹ کرے گا ایک سرٹن اسٹیک ان یور پراپرٹی. فار ایگزامپل, ایک اپارٹمنٹ میں آپ نے ایک بلاک بائی کیا تو وہ جو بلاک ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوگا اتنی پرسنٹیج آف یور شیئر اور اسٹیک ان دا پراپرٹی جو ایک اپارٹمنٹ ہم لوگ بیچ رہے ہیں. سو یہ اس کے تھرو ہی سارا مینیج ہو رہا ہوگا. اچھا جواد, اگر میں نے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں بائنگ کرنی ہے تو ول آئی نیڈ اے سیپریٹ اکاؤنٹ فار ایچ آف دیز پراپرٹیز؟ مسٹر ملک, 10,000 میں آپ کو ایک بلاک مل رہا ہے. یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ آپ سوٹ ایک نیا خرید کے لاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں ایک نئی الماری بھی بنا لوں کیونکہ میں نے ایک نیا سوٹ خرید لیا, تو اسی پرائس میں آپ کو بلاک دے رہا ہوں. سو وہ اسی اکاؤنٹ کے انڈر آئے گا. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ کو کچھ ایک نیا اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا. اٹس جسٹ ون اکاؤنٹ. اس کے اندر ڈفرینٹ آپ کی جو بائنگ ہے وہ اس کے اسی اکاؤنٹ پروفائلنگ میں آپ کے وہ آ رہی ہوگی. آپ نے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں بائی کیا, ڈفرینٹ بلاکس آ گئے. بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ اپنی آج کبڈ کھولتے ہیں اس میں آپ کے ڈفرینٹ سوٹس لٹکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سارے سوٹ آپ نے ڈفرینٹ برانڈ سے ڈفرینٹ جگہوں سے لیے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہوتے سب ایک ہی الماری کے اندر ہے. سو اٹس جسٹ ون پروفائل, ون اکاؤنٹ. صحیح. سو اسکوائر فٹ کی بیسس پہ نہیں ہے, آپ نے اس کو پراپرٹی کو ڈیوائڈ کر دیا. بلاک, اس کا ایک ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ہم اس کو ایشو کریں گے جس میں اس کے سارے کریڈینشلز لکھے ہوئے. ایک کوشچن دیٹ از ان مائی مائنڈ رائٹ ناؤ کہ کیا ہر بلاک کی ویلیو سیم ہے
نہیں, کیونکہ ہر پراپرٹی کی ویلیو فرق ہے. اگر آپ ایک پریمیم پراپرٹی لیتے ہیں اس کی ویلیو بچلی فرق ہوگی, ایک اگر آپ مڈ ٹیر کی پراپرٹی لیتے ہیں اس کی ویلیو فرق ہوگی. اس کو کیلکولیٹ کرنے کا میں ایک آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جب بھی آپ مائی زمین کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اس پراپرٹی کی کمپلیٹ ایک ویلیو نظر آ رہی ہوگی. دو اس کے نیچے اس کے پورے بلاکس بھی ہوں گے کہ اس کے کتنے بلاکس ہیں, کتنے بک چکے ہیں اور کتنے ابھی. But one block is for 10,000 rupees. Right now, yes. Right now, yes, 10,000. But اگر آپ 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے اور اگر اس کو آپ 10,000 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو پرابلی 1000 بلاکس بنتے ہیں. سو یس 1000 بلاکس ہوں گے. صحیح. سو کتنے کوئی پراپرٹی بلاکس ایک بندہ بائی کر سکتا ہے؟ لائک اس کے لیے منیمم اور میکسیمم کوئی آپ نے لمٹس رکھی ہوئی ہیں؟ اچھا دیکھیں, اماؤنٹ کی اگر میں بات کروں تو بالکل ایک منیمم اماؤنٹ ہے, جس طرح کہ آپ نے مینشن کیا 10,000 از لائک منیمم. صرف اور صرف 10,000 روپے سے آپ پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں, پراپرٹی بلاک. اینڈ ایک لمٹ, یس دیر از اے لمٹ کہ آپ 5% آف دا پراپرٹی جو بلاکس ہیں وہ آپ بائی کر سکتے ہیں. میں یہ بھی آپ کو ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ 1 کروڑ کی ایک پراپرٹی ہے اور آپ اس میں بلاک بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ 5 لاکھ سے زیادہ کے بلاکس نہیں بائی کر پائیں گے. صحیح. سو دس از میکسیمم لمٹ. سو یہ لمٹ آپ نے رکھی ہوئی ہے ڈیفینیٹلی. یس. اور یہ لمٹ کیوں ہے؟ دیکھیں, اگر میں ایز پراپرٹی پوری بائی کرنے جاؤں, جس طرح آپ نے بات کی کہ میں فائل کو بائی کرنے جا رہا ہوں, سو آپ پھر جا کے فائل بائی کریں گے تو میں اس طرح کے کلائنٹ یا اس طرح کی آڈینس کے پیچھے جا رہا ہوں جو پراپرٹی میں آج انویسٹ تو کرنا چاہتی ہے بٹ ان کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں. سو اگر مجھے ایک بہت کم اماؤنٹ میں کسی چیز کو بائی کرنا ہے تو یس آپ پھر میرے پاس آئیں گے. اس سے زیادہ جو ہم نے اپنے اینڈ پہ کیلکولیٹ کیا, اس سے زیادہ کا باہر ہمارے پاس آئے گا بھی نہیں. اور یہ میں آپ کو ایک پراپرٹی کی بات کر رہا ہوں. اگر میرے پاس ملٹیپل پراپرٹیز ہیں تو آپ ہر پراپرٹی میں 5% آف دیٹ ویلیو آپ بائی کر سکیں گے. سو وہ ملٹیپل پراپرٹیز بھی ہو گئی اور آپ کا ایک سرٹن شیئر بھی ان میں آ گیا. صحیح. اچھا چلیں, پراپرٹی بلاکس بائی کرنے کا پلان بن گیا. لیٹس سپوز میں بائی کرنے نکلتا ہوں تو یہ پروسیس کیسے چلے گا؟ مطلب آپ نے بتایا میں نے اکاؤنٹ بنانا ہے, اس کے بعد کیا, واٹس دا پروسیس؟ اس کو پورا آپ ذرا ایکسپلین کیجیے گا. گریٹ. آپ مائی زمین پہ جائیں گے, مائی زمین پہ جیسے ہی جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس سائن اپ کی ایک آپشن آئے گی. جب آپ اس میں جاتے ہیں تو جتنی آپ کے کریڈینشیلز ہیں, نام, ایڈریس اینڈ آل, وہ آپ نے سارا کچھ میں دینا ہے. اس میں آپ کی وہ CNAC کی فرنٹ اینڈ بیک کی ایک کاپی مانگے گا, وہ آپ نے اس پہ اپلوڈ کر دی ہے. سمپل اپنے موبائل سے آپ جس طرح اکاؤنٹ بنایا تھا ایگزیکٹلی آپ اس کو کر دیں گے. اینڈ فائنلی وہ آپ سے پوری ڈیٹیل مانگنے کے بعد آپ ابھی رائٹ ناؤ وی ہیو ون پراپرٹی, اوبیسلی ٹائم کے ساتھ ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے. اس پراپرٹی کے آپ کتنے بلاک بائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ بلاک آپ اس میں سلیکٹ کریں گے. اینڈ دین اگین لاسٹ اسٹیپ پہ جا کے ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن جس میں آپ نے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں جس کے اگینسٹ آپ نے یہ بائی کرنا ہے. سو وہ آپ اپنے ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ اور جائز کیش اکاؤنٹ کے تھرو بھی, جائز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے تھرو بھی آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں. سو دیٹس دا کمپلیٹ پروسیس جس کے تھرو آپ یہ بائی کر سکیں گے. ہمارے FAQs وغیرہ تو کافی زیادہ ریلیز ہوتے جائیں گے فار پیپل ٹو نو ایگزیکٹلی, ان کی گائیڈنس وغیرہ ہوتی جائے گی. لیکن ایک اور جو کویشچن میرے مائنڈ میں رائز کرتا ہے کہ اس کی کوئی بائنگ ونڈو آپ نے رکھی ہوئی ہے یا مطلب ہاؤ ڈز اٹ لاسٹ؟ اچھا, میں احمد اس کو بریف کر دیتا ہوں کہ جب بھی ایک پراپرٹی کو ہم اس پہ اپلوڈ کریں گے یا پراپرٹی اویلیبل ہوگی فار دا بائرز تو اوبیسلی ایک سرٹن ٹائم لائن ہوگی جو فرسٹ کم فرسٹ سرو والا ایک بالکل جو میتھڈ چلتا ہے کہ آپ پہلے آئیں گے, پراپرٹی کے بلاکس ہوں گے, آپ بائی کر لیں گے. اگر وہ بک چکے ہوئے تو اوبیسلی آپ بائی نہیں کر سکتے. کوئی نوٹیفیکیشن بھی ریلیز ہوگی؟ وہ آپ کی ویب سائٹ پہ سب کچھ آ رہا ہوگا. جب آپ مائی زمین پہ جائیں گے تو وہاں پہ سب کچھ آ رہا ہوگا اور اس میں جیسے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اس میں کتنے بلاکس ہیں, کتنے بک چکے ہیں اور کتنے ریمیننگ ہیں, اس کی ڈیٹیل آ رہی ہوگی. سو آپ کو وہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ میرے پاس کتنے بلاکس ابھی اویلیبل ہیں اور کتنے بلاکس میرے بک چکے ہیں. ون. نمبر 2, جو آپ نے بات کی کہ اس کی ٹائم لائن کی, تو یس اس کی ایک ٹائم لائن ہے. جب بھی آپ کو پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو اس کو آپ کو سرٹن ٹائم تک ہولڈ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو اگر بہتر کیپٹل گین چاہیے تو آپ کو پراپرٹی کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے. تو یس اس میں بھی ایک ٹائم لائن ہے کہ جب بھی آپ کوئی بلاک بائی کریں گے تو اس بلاک کی جو ہولڈنگ پیریڈ ہے وہ 1 سال کا ہے. 1 سال کے بعد اس میں ایک ووٹنگ کا کرائٹیریا دیا گیا ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے یا اپنی پروفائل پہ جا کے آپ اس کو ووٹ کر سکتے ہیں. اگر میکسیمم لوگ اس حق میں ہوں گے کہ اس پراپرٹی کو بیچ دیا جائے تو ہم اس پراپرٹی کو بیچ دیں گے اور بیچنے کے بعد اس کا کیپٹل گین ٹرانسفر کر دیں گے انٹو دی بائرز. 1. نمبر 2, اگر وہ پراپرٹی نہیں بکتی اور وہ پراپرٹی کے حق میں زیادہ ووٹ آتے ہیں کہ آپ اس کو نہ بیچیں تو اوبیسلی جو رینٹل گین ہے, جو رینٹل ایک ریٹرن ہے وہ تو ہم بائرز کے ساتھ بائرز کو شیئر کر رہے ہوں گے کیونکہ اس میں رینٹل ریٹرن بھی ہے اور اس میں کیپٹل گین بھی ہے. اچھا, ایک جو بڑا امپورٹنٹ کویشچن جو لوگ آپ سے ڈیفینیٹلی پوچھنا چاہیں گے کہ کین آئی سیل دس بلاک اور کین آئی ایگزٹ فرام دس بائنگ پروسیس؟ بالکل آپ بیچ سکتے ہیں, لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کبھی بھی آپ جب پراپرٹی بائی کرتے ہیں تو ایک اچھے کیپٹل گین کے لیے
या अगर आपने कैपिटल गेन नहीं भी लेना, अगर आज भी आप प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं तो उसका एक सर्टेन टाइम लगता है. जब आप बाय करते हैं तो जब उसको बेचने आता है तो उसका एक सर्टेन टाइम होता है. सो हमने यहाँ पे उसका एक टाइम सेलेक्ट किया हुआ है कि आप 1 साल तक अपने पास वो प्रॉपर्टी रखेंगे. उसके बाद वो एक वोटिंग विंडो ओपन होगी, उसमें आप वोटिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे और मैक्सिमम लोग अगर उसको वोट करते हैं तो यस वो प्रॉपर्टी हम बेचेंगे और जितना उसका एक कैपिटल गेन है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू द बायर्स. कितना कैपिटल गेन, ये जो आप कैपिटल गेन की बात करें, ये क्या एक्सपेक्टेड है? और रेंटल का भी जरूर बताइएगा. देखें, हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन हाँ देर आर सर्टन क्राइटेरियाज जिसके थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. वो होता है आपका डाटा. आप उस डाटे को एनालाइज करते हैं कि आज से पहले इस प्रॉपर्टी या जिस जगह पे मैं बाइंग करने जा रहा हूँ उसके ट्रेंड्स क्या थे. सो आज जो हम आपको प्रॉपर्टी देने जा रहे हैं ज़मीन ओपल का एक यूनिट है. तो ज़मीन ओपल इस वक्त अगर आप देखें तो वो बिल्डिंग बनी हुई है एंड ऑक्यूपेंसी उसकी ऑलमोस्ट 95% है. जो लोगों ने बाय किया या तो वो खुद रह रहे हैं या वो प्रॉपर्टी रेंटल पे चल रही है. देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि जिस जगह पे ये प्रॉपर्टी एक्सेस करती है वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं और उसके अलावा जो लाहौर एक्सपैंड हो रहा है वो भी बिल्कुल उसी साइड पे हो रहा है. सो उस एरिया की रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा. सो हम जो एक फोर्सी कर रहे हैं 6 to 8% का रेंटल रिटर्न इसमें मिलेगा टू द बायर्स. एंड देन कैपिटल गेन में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिंस माय ज़मीन ने एक अपनी पूरी इस पर वर्किंग की, जब ओपल का यूनिट हम लोग इसके लिए लेके आ रहे थे तो जो इस वक्त मार्केट प्राइस है उस पर उससे डिस्काउंटेड प्राइस पे माय ज़मीन को यूनिट मिला. देयर आर 2 रीजंस. वन कि अगर हम मार्केट में ये चीज़ लेके आ रहे हैं तो हम डे 1 पे एटलीस्ट लोगों को ये एक कॉन्फिडेंस दे सकें कि आप आज जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें आपको आज से कैपिटल गेन मिलेगा, क्योंकि उसकी जो मार्केट प्राइस है उसमें 20-25% लेस प्राइस पे मैंने माय ज़मीन ने वो प्रॉपर्टी ली और देन अगेन वो अपने बायर्स के लिए लेके आ रहा है. सो अगर आप डे 1 में पूछते हैं तो यस आपके लिए एक हैंडसम कैपिटल गेन है. नंबर 2 जो रिटर्न है वो मैंने आपको बता दिया 6 to 8%. एंड आई मस्ट से कि ये कमर्शियल में भी इतना रिटर्न नहीं आता, रेंटल रिटर्न की जो मैं बात कर रहा हूं. आपको कहना ये कि फ्लक्चुएट करेगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा यस. बट अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आज ही प्रॉपर्टी को अगर सस्ता लिया तो जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ वो 50 to 60% मोर और लेस कैपिटल गेन की मैं एक फोर्सी कर रहा हूँ कि इतना इसमें कैपिटल गेन विद इन 3 years आना चाहिए. एक दूसरा जो रेंटल रिटर्न है वो तो ओबियसली हम अपने डाटा पे बात कर रहे हैं कि जो आज इसका रेंट आ रहा है अगर मैं उसको भी कैलकुलेट करूँ तो वो मोर और लेस 7 to 8% बनता है. अच्छा जवाद, ये क्या गारंटी है कि जो मेरी बाइंग है वो प्रॉफिट में जाएगी और कैपिटल गेन्स मुझे अच्छे मिलेंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हाउ कैन आई जज कि मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट में बाइंग कर रहा हूँ? मिस्टर मलिक, गारंटी तो आपकी और मेरी ज़िंदगी की भी नहीं है ना. हम अभी इधर बैठे हैं, कल ना हो इसका क्या पता लगेगा. लेकिन यस क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है कि इसकी क्या गारंटी है. गारंटी तो ओबियसली हम गारंटी वैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन आपको एक डेटा को कैलकुलेट करके प्रीवियसली हमने क्या किया या प्रीवियसली डेटा क्या कहता है और फ्यूचर में क्या कहता है. देखिए लाहौर तो बस फैलता ही जा रहा है, आपके सामने है भाई, कोई रोकने को तैयार ही नहीं है. लाहौर कहीं भी निकल जाता है और लोग जाने भी देते हैं. सो अब सारी एक्सपेंशन उस साइड पे हो रही है. एज यू नो वेरी वेल कि आबादी सारी उस साइड पे जा रही है. दूसरी साइड पे आपके इंडिया आ गया, इस तरफ सड़कपुर आ गया, यहाँ पे कसूर आ गया. सो एक रायविंड था, रायविंड तक भी हम पहुँच गए हुए हैं एंड ऑल दैट. सो बस थोड़ी सी देर ठहर जाएं. ये बात अमृतसर भी है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक भी पहुँच जाएं, जितना लाहौर को हमने एक्सपैंड कर दी है. खैर ये तो एक अलग बात थी. आप गारंटी की बात कर रहे थे. देखें अब अगर हम उस पूरे डाटा को लेकर साथ चलते हैं तो हमें जिन लोगों ने बाइंग की थी ज़मीन ओपल में, जैसे कि मैंने आपको बताया ज़मीन ओपल का ही यूनिट है. सो उसमें जो उनको कैपिटल गेन है वो 100% तक भी कैपिटल गेन मिला विद इन 3 years. सो अगर मैं आज से अगले 3 साल की बात कर रहा हूँ तो मैंने इसमें जो कैपिटल गेन मैं फोर्सी कर रहा हूँ वो 50-60%. इट्स नॉर्मल. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि इस वक्त जो कैपिटल गेन, इस वक्त जो रेंटल यील्ड है इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में, अगर आपके पास अपार्टमेंट है सो वो 6 to 8% पे वेरी करती है. सो 6 to 8% तो आज कमर्शियल में भी रेंटल यील्ड नहीं है. तो जिसमें इतनी बेहतर रेंटल यील्ड आ रही हो तो फिर उसकी डिमांड भी बढ़ती जाती है. सो मैं आज आपको रेंटल भी कमिट कर रहा हूँ और मैं साथ ही साथ आपको कैपिटल गेन भी कमिट कर रहा हूँ. और कैपिटल गेन में मैंने जो प्रॉपर्टी बाय की, जैसे कि मैंने अभी आपको हाईलाइट भी किया कि मैंने मार्केट प्राइस से लो एक प्राइस पे डिस्काउंट प्राइस पे बाय किया था ताकि मैं अपने जो बायर्स हैं उनको एक सर्टेन कैपिटल गेन डे 1 पे ही दे सकूँ कि अगर वो प्रॉपर्टी लेते हैं और 1 साल बाद
बेचते हैं तो इनको एक हैंडसम कैपिटल गेन मिल सके। क्या एग्जैक्टली मैं कैसे जज कर सकूंगा अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आप डिस्प्ले करते हैं, जैसे हमने कहा वेबसाइट के ऊपर वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगे होंगे, तो आई कैन सेलेक्ट फ्रॉम अ कपल और दो जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, तो हाउ कैन आई जज के एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक बुरा प्रोजेक्ट है, एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है? ऑब्वियसली एवरीबडी वुड वांट कि वो बेस्ट प्रोजेक्ट में पैसा डाले ताकि मैक्सिमम रिटर्न्स मिले, तो हाउ कैन आई जज दैट? मिस्टर मलिक, जब आप मर्सिडीज़ के शोरूम पे जाते हैं ना, तो आप वहाँ पे जाके ये नहीं पूछ सकते कि सर आपकी मर्सिडीज़ कौन सी बड़ी अच्छी है। वो कहेंगे सर सारी अच्छी है, आप बताएं आपके पास पैसे कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको गाड़ी दे देंगे। ऐसे ही है। मैं माय ज़मीन लेके आया हूँ, माय ज़मीन में मैं कभी भी वो प्रोजेक्ट नहीं लेके आऊँगा जिस पे मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सही जिसके रिटर्न पे मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जिसके प्रोजेक्ट की डिलीवरी पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। दो इट्स अ डिलीवर्ड प्रोजेक्ट, बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ जिस प्रोजेक्ट की एक वो सैनिटी चेक होता है कि डेवलपर ड्यू डिलिजेंस एंड ऑल दैट। सो हम प्रोजेक्ट्स के जो चूज़ करने में ना बहुत टची हैं कि हमने कौन से प्रोजेक्ट को यहाँ पे लेके आना है। और फिर क्योंकि देखें, मैं लोगों से एक 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, फॉर दैम प्रॉब्ली 10,000 रुपया ही उनके लिए बहुत कुछ है। सो मुझे उसकी इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर करना है, तो जो सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट है वो हम बहुत चूज़ी हैं उस मामले में। सो दैट्स वाई हमने ज़मीन डेवलपमेंट का, ये ज़मीन ओपल का प्रोजेक्ट जो है ये सिलेक्ट किया था इसमें। थैंक यू। अब क्वेश्चन राइज करते हैं, सो आई बॉट अ प्रॉपर्टी ब्लॉक और अब इनकम का मैं वेट कर रहा हूँ, तो ये इनकम कहाँ रिसीव होगी, दैट्स अ क्वेश्चन। और मैं अपनी जो सारी जो हमारी बाइंग है उसको ट्रैक कैसे करूँगा, परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक होगी उसकी? अच्छा, दो चीज़ें हैं। जब भी आप इस पे माय ज़मीन पे एक अकाउंट बनाएंगे तो उसकी एक प्रोफाइल बन जाएगी आपकी, उसको आप कभी भी जाके लॉगिन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो किस किस ब्लॉक में है और किस किस प्रोजेक्ट के कितने कितने ब्लॉक्स हैं, तो वो उसकी डिटेल सारी आ रही होगी। एंड देन अगेन उसमें जो आपका सर्टन कैपिटल गेन, टेंटेटिव कैपिटल गेन उस वक्त का है वो भी आपको शो हो रहा होगा, और जो उसमें एक आपको रेंटल रिटर्न आ रहा है वो भी हम उसकी प्रोफाइलिंग में आपको शो कर रहे होंगे। सो आप बहुत ईजिली जाके वहाँ से देख सकते हैं। वेरी नाइस प्रोडक्ट, ऑब्वियसली बहुत से लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन मेनली आपकी क्या टारगेट ऑडियंस आपने क्या रखी है? हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी? सर फॉर मी तो पूरा पाकिस्तान ही है, और पाकिस्तान से रहने वाले, बाहर रहने वाले लोग भी हैं। सो टेक्निकली जिसके पास CNIC है और जिसके पास नाइकॉप है जो पाकिस्तान से बाहर भी है, वो बाय कर सकता है। क्यों? देखें, आज अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो आपको 10 मिलियन तो मिनिमम है, और इससे ऊपर ही कुछ ना कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी कुछ प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए। तो जब भी किसी इंसान की पहली नौकरी लगती है ना, तो उसके माइंड में सबसे पहला सवाल ये आता है कि यार जब पैसे मेरे पास आ जाएंगे ना, तो मैं कोई प्रॉपर्टी बाय करूंगा, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो घर है, चाहे वो अपार्टमेंट है। लेकिन वो ले नहीं सक रहा होता। एग्जैक्टली। और आगे आगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह प्रॉपर्टी के रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो एक नॉर्मल बंदा प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, वो ये अब उसको मैंने एक ऑप्शन दी, हम लोगों ने एक ऑप्शन दी इसमें कि आप ये प्रॉपर्टी बाय करें सिर्फ 10,000 रुपये से, और ये सारी प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं। सो जो आपका सवाल था, कौन? पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग इसको बाय कर सकते हैं, बट यस आपके पास वैलिड CNIC होना ज़रूरी है। अच्छा, बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आ रहे हैं कि आप नंबर वन जो मेरे माइंड में आ रहा है कि 10,000 रुपये आप स्पेंड करें और यू कैन बी अ को ओनर ऑफ अ प्रीमियम प्रॉपर्टी। इसके अलावा क्या बेनिफिट्स आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे जो उनको मिलेंगे माय ज़मीन में आने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी लो कैपिटल रिक्वायरमेंट। नंबर 2, प्रीमियम प्रॉपर्टी में आप परचेज कर सकते हैं, 100% डिजिटल एंड पेपरलेस। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये फुली अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी है, जो ज़मीन ओपल की मैं बात कर रहा हूँ। एंड जो इसमें ट्रांसपेरेंसी है और डिस्क्लोजर्स हैं वो बहुत ही क्लीन और बहुत ही क्लियर हैं फॉर द बायर्स। आप कभी भी अपने उसको लॉगिन करके उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। उसमें अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस, हमारे एक पूरे FAQ की लिस्ट आ रही होगी, आप उसमें भी देख सकते हैं कितना कैपिटल गेन है, कितने रेंट का रिटर्न आ रहा है। सो वो सब कुछ आपकी उस एक पोर्टफोलियो या जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसमें नज़र आ जाएगी। सो यस, ये तो एक बेनिफिट्स हैं जो नॉर्मल प्रॉपर्टी में ज़रा मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, नॉर्मल प्रॉपर्टी की अगर आपने बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, लीगल इश्यूज वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बट माय ज़मीन को, आई मीन अगर लेट्स सपोज आई बाय अ प्रॉपर्टी ब्लॉक, तो हाउ एम आई लीगली प्रोटेक्टेड व्हेन आई ओन समथिंग इन इट? ग्रेट क्वेश्चन मिस्टर मलिक। यहाँ पे मसले बहुत सारे हैं जो आपने बात किया। रियल स्टेट में लोग पैसे तो लगा देते हैं बेचारे, लेकिन समझ नहीं आती अब करना क्या है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी चीज़ होती नहीं जिसको वो जिसके अगेंस्ट वो
پروف لا سکیں کہ یس پراپرٹی ان کی اینڈ آل دیٹ. سو ہم آج جو آپ کو مائی زمین کے تھرو ایک بلاک دے رہے ہیں اس کا ایک ہم لیگل بائنڈنگ ہے بٹوین دا بائر اینڈ دا ڈیولپر, اور اس کو ہم تھرو اے کانٹریکٹ جو کہ ڈیجیٹل کانٹریکٹ ہے اس کے تھرو ہم کور کر رہے ہیں. اینڈ دین اگین جو مائی زمین آپ کے لیے پراپرٹی لے کے آئی ہے, جیسے میں پہلے بھی اس کو کر چکا ہوں کہ ہم اس کی پراپر ڈیو ڈیلیجنس بھی کرتے ہیں, اینڈ ٹاپ آف اٹ ہم نے تھرڈ پارٹی ویلویشن بھی اس کی کروائی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈیولپر کا ایک پورا کمپلائنس چیک اور پروفائل چیک ہوتا وہ بھی اس پروسیس سے گزار کے ہم اس کو لے کے آتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ یہ پراپرٹیز کیا ہیں, ڈیولپر کون ہے, یہ ڈیفینیٹلی جس طرح آپ نے کہا بیک اینڈ پہ آپ نے تھوڑی ورکنگ اپنی خود ہی ضرور کرنی ہے. جس طرح آپ ایک پراپرٹی بائی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھنا ہوتا ہے ڈیولپر کے بارے میں, ان کی پاسٹ پرفارمنسز وغیرہ اینڈ آل دیٹ. تو یہ کیا کون سے پروجیکٹس ہیں جو آپ یہاں پہ لوگوں کو آفر کر رہے ہیں, اینڈ ہو از اے ڈیولپر؟ اس میں ہم نا جیسے میں نے کو ابھی پہلے بتایا کہ ہم بڑے چوزی ہیں پروجیکٹس کو سلیکٹ کرنے میں. سنس میں جو اس پروجیکٹ کو لے جس پروڈکٹ کو میں لے کے آ رہا ہوں یہ ایک نارمل پبلک کے لیے ہے, تو اس کے لیے مجھے اوبیسلی ہمیں بہت ہی کیئرفل رہنا پڑتا. سو ہم نے ابھی سلیکٹ کیا زمین ڈیولپمنٹ کو, دا بگیسٹ ورٹیکل ڈیولپر ان پاکستان, جن کی ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں اپ اینڈ رننگ, اینڈ دین کچھ پروجیکٹس ابھی بن بھی رہے ہیں. سو ان میں سے ایک پروجیکٹ زمین اوپل, جس کا میں نے نام تھوڑی دیر پہلے بھی لیا آپ سے. سو ہم ان کے پروجیکٹس کو بھی لے کے چل رہے ہیں اور انہیں کی پراپرٹیز ہیں. سو اٹس کلیئر اپرووڈ. سو یس, ابھی ہم نے بات تو کر لی ہوئی آلریڈی اس چیز کی کہ یو ول بی گیٹنگ آل دا پیپر ورک اینڈ ایوری تھنگ ایلس, آپ کے ساری پروفائل کے اوپر سب کچھ آ جائے گا. بٹ اگین جو پروف آف اونرشپ, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائے گا کہ ہم ایک پراپرٹی بلاک بائی کر رہے ہیں تو پروف آف اونرشپ ہمیں کس طرح ملے گی؟ ہاؤ کین وی پروو اٹ ٹو مے بی ان دا کورٹ آف لا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ جو میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں اس کے اگینسٹ آپ مجھے کیا دیں گے. میں آپ کو ایک ڈیجیٹل الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ دوں گا جس میں ایک یونیک آئی ڈی بھی لکھا ہوگا جو کنفرم کرے گا اس چیز کو کہ یہ آپ کی کو اونرشپ ہے اس اپارٹمنٹ میں. سو پروجیکٹس اگین تھوڑی سی ہم اس میں ان ڈیپتھ میں جائیں گے کہ یہ پروجیکٹس جو آپ بتا رہے ہیں زمین اوپل, آئی نو اٹ از ان لاہور, اس کے علاوہ کون کون سے سٹیز میں یہ پروجیکٹس ہیں, اور اوبیسلی دے آر آل آپریشنل جو بھی پراپرٹی بلاکس ان کے لانچ ہوں گے, تو سٹیز کون کون سے آپ نے چوز کیے ہیں؟ اچھا, ہم ابھی تو خیر ہم لاہور سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, بٹ اوبیسلی اس کے بعد ہم اسلام آباد, راول پنڈی اینڈ ملتان میں بھی جائیں گے, بٹ اوبیسلی آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کریں گے فیز 2, فیز 3 اینڈ فیز 4. بٹ ہماری جو پلاننگ میں ابھی وہ لاہور ہے, اسلام آباد ہے, دین ملتان, راول پنڈی. اچھا جواد, آپ نے زمین اوپل کے بارے میں بات کی. آئی تھنک دس از اے ریزیڈینشیل پروجیکٹ. تو پراپرٹی بلاکس آپ نے صرف ریزیڈینشیل پروجیکٹس میں ہی لانچ کرنے ہیں یا اس کے علاوہ آگے بھی کوئی پلان ہے آپ کا؟ رائٹ ناؤ اٹس ریزیڈینشیل, بٹ یس آگے ہمارے پلان ہے کہ ہم اس کو کمرشل, کارپوریٹ آفیسز, مکس یوز بلڈنگس, ان سب میں لے کے آئیں گے. بٹ اگر آپ آج کی بات کرتے ہیں تو یس ہم لوگ صرف ابھی ریزیڈینشیل میں ہیں. بٹ میرے مائنڈ میں یہ آ رہا تھا کہ لائک آر ریزیڈینشیل پراپرٹی از اٹ دا موسٹ پروفیٹیبل, یا اس کے علاوہ کمرشل یا جس طرح آفیسز وغیرہ شاپس ہوتی ہیں ان میں زیادہ پروفیٹیبل رہتا ہے؟ مسٹر ملک, آپ کی بائنگ پہ اگر آپ نے اچھی بائنگ ریزیڈینشیل میں کی ہے تو اوبیسلی آپ کو ایک اچھا کیپٹل گین مل جائے گا اس ریزیڈینشیل پراپرٹی میں, کہ جو کہ ایک بہتر جگہ پہ اور جس کی ڈیمانڈ ٹھیک ہے, اینڈ ریپوٹیشن آف دا ڈیولپر. اگر یہ 3-4 چیزیں اس کی ٹھیک ہیں تو آپ کو ریزیڈینشیل میں بھی اچھے کیپٹل گینز ملتے ہیں. اس کے اگر میں برعکس دیکھوں تو اکثر کمرشل پراپرٹیز بہت اچھی لوکیشن پہ ہوتی ہیں, بٹ ڈیو ٹو دا ڈیولپرس ریپوٹیشن وہ پراپرٹیز نہیں اس طرح گرو کر پاتی ہیں, اس پہ ریٹرنز اس طرح کے نہیں آ پاتے. سو یہ کہنا بالکل ایک وہ ہوگا کہ آپ صرف ریزیڈینشیل لے رہے ہیں تو اس میں کیپٹل گین اچھے نہیں آتے, اور کمرشل لے رہے ہیں تو اس میں ہی اچھے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو اٹس ڈپینڈز آن یور بائنگ اینڈ ٹائمنگ, کہ آپ نے کب بائی کیا اور کتنے کا بائی کیا. سو وہ ہر ریزیڈینشیل, کمرشل, مکس یوز, ہر طرح کی بائنگ میں آپ کو اچھے کیپٹل گین اینڈ رینٹل ییلڈ اچھی مل سکتی ہے. تھوڑا کوشچن میں بھی تھوڑا ایریلیونٹ ہو, بیکاز آبویسلی دیز پراپرٹیز آر آلریڈی آپریشنل, لیکن کیا یہ ریلیونٹ اتھارٹیز سے اپرووڈ ہیں, اور یہ بھی ایک چیک اینڈ بیلنس ضرور لوگوں کو رکھنا ہوتا ہے. تو یہ بھی ذرا بتائے گا کہ جتنی بھی پراپرٹیز آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں مائی زمین کے اوپر, آر دے اپرووڈ, آر دے سم تھنگ جو لوگوں کو تھوڑا دل فیل پراؤڈ کہ یہاں پہ ڈیولپڈ ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ ہم جو بھی پراپرٹی لیتے ہیں ہم ایک پورا
ڈیولپر کی جو پروفائلنگ ہے وہ اوبیسلی کرتے ہیں, اور اس پروجیکٹ کی بھی پروفائلنگ کرتے ہیں. اس پروجیکٹ کی پروفائلنگ میں ہم لوگ اس کی ڈیو ڈیلیجنس میں اس کے لینڈ ڈاکومنٹ تک ویریفائی کرتے ہیں کہ لینڈ جس ڈیولپر ہمیں کہہ رہا ہے کیا یہ اس کے نام پہ ہے نہیں ہے, کیا یہ اتھارٹیز سے اپروو ہیں. جیسا لاہور میں LDA ہے, کنٹرولمنٹ ہے, DH ہے, CBD ہے, تو اس طرح کی جتنی بھی TM ہے, اس طرح کی جتنی بھی اتھارٹیز ہیں, تو کیا یہ پروجیکٹ جو اسپیسیفکلی ہم بیچ رہے ہیں کیا یہ اپروو ہے. تو یس, یہ جو زمین اوپل ہے یہ LDA سے اپروو ہے. اور یہ کہ کسی بھی پراپرٹی کو جب بھی ہم لسٹنگ میں لے کے آئیں گے, جب بھی ہم مائی زمین پہ لے کے آئیں گے, تو یہ ہم میک شیور اس چیز کو کرتے ہیں کہ وہ پراپرٹی ایک تو کسی بھی قسم کی لٹیگیشن سے کلیئر ہو, ڈیولپر کا پروفائل ٹھیک ہو, اینڈ دین وہ اپروو ہو اس اتھارٹی سے جس کے ایمبٹ میں وہ آتی ہے. جواد, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بڑا اچھی طریقے سے گائیڈ کیا. اب آبویسلی بہت سے کویشچنس ہوں گے لوگوں کے پاس کیونکہ نئی پروڈکٹ ہے. آئی ایم شیور مینی پیپل آر ایکسائٹیڈ ٹو بی پارٹ آف اٹ. ہاؤ کین وی کانٹیکٹ مائی زمین کی مینجمنٹ وغیرہ, اور ہاؤ کین دے گیٹ ٹو نو مور اباؤٹ اٹ؟ فرسٹ ہماری ویب سائٹ ہے www.myzamin.com. آپ وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں. آپ کو جتنی بھی مائی زمین سے ریلیٹڈ کویشچنز ہیں اس کے ایک ڈیٹیل میں FAQs ہیں, وہ آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ مل جائے گی. اینڈ دین اگین اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو اٹس ویری سمپل, info@myzamin.com. آپ یہاں پہ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. A very good product to start off. اگر آپ بالکل بگنر ہیں اور یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا پراپرٹی مارکیٹ, کیونکہ آبویسلی جس طرح بھی آپ نے پورا بتایا اس سے زیادہ کوئی اچھی پروسیس نہیں ہے ٹو بی پارٹ آف دیٹ اینڈ ٹو انجوائے آل آف دیز بینیفٹس جو ایک بڑے انویسٹر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جواد, any last words, any last pointers for people who want to be part of My Zameen? And obviously we are very excited to hear about it, and I'm sure you are even more excited to bring more and more projects into it. So any last words for our audience جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ سنس ہم جب بھی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں پوری ڈیو ڈیلیجنس سے گزرنا پڑتا ہے. اس کی ایک سرٹن اماؤنٹ ہے جو کہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے, وہ بھی ہمیں پہلے اکٹھی کرنی پڑتی ہے اور پھر جا کے پراپرٹی بائی کرنی پڑتی ہے. سو مائی زمین آپ کے لیے سب سروس خود کر رہا ہے. 1 نمبر 2, صرف 10,000 روپے سے اگر ہم آج کہیں پہ بہتر ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو اس سے زیادہ کا تو بل آ جاتا ہے. ہم اپنی گاڑی میں ٹینک فل کرواتے ہیں تو وہ بھی اس سے زیادہ کا ہی ہو جاتا ہے. سو اگر ایک پریمیم پراپرٹی مائی زمین آپ کو آفر کر رہا ہے صرف 10,000 روپے میں, تو اس اپرچونیٹی کو میرا نہیں خیال چھوڑنا چاہیے کسی کو بھی. سو میرا یہ میسج سب کے لیے ہے, اٹس جسٹ 10,000 روپی. آپ ایک پریمیم پراپرٹی کو بائی کرنے جا رہے ہیں. ایک پریمیم پراپرٹی میں ایک بلاک لیں گے, کو آنرشپ آپ کی ہوگی. اس 10,000 کے اگینسٹ آپ کو رینٹل ریٹرن بھی مل رہا ہے, اینڈ دین فیوچر میں آپ کو اس کا ایک سرٹن کیپٹل گین بھی ملے گا. سو آپ ضرور مائی زمین کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ اس کو دیکھیں, اینڈ ہم جیسے ہی اس کو لائیو کریں گے فور دا پبلک, سو میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ ضرور اس میں انویسٹ کریں اور اچھے ریٹرنز, رینٹل ریٹرنز اینڈ کیپٹل گینز کو انجوائے کریں. تھینک یو سو مچ. Thank you so much, Jawad, our expert from My Zameen. MashaAllah se we had a very productive conversation and obviously introduction of a very new product جو آپ لوگوں کے لیے ہم لے کے آئے ہیں My Zameen کے نام سے. Be part of it, enjoy the returns, enjoy the capital gains in it, and inshallah we'll keep updating you with more projects جس طرح آتے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے جواد کے ساتھ and also جواد کی ٹیم کے ساتھ, and inshallah we'll make it successful in the future, and we hope to have big things out of it. جواد, بہت بہت شکریہ آپ کا. Thank you so much. And guys, thank you for watching. Stay tuned for the next episode.